الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلم بندہ مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اس میں اپنے چہرے کو دھوتا ہے اور اس پر پانی ڈالتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں جو اس کی آنکھ سے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں اور دھل جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گناہوں کے سارے گناہ اس کے پاؤں سے خارج ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں سے ہوئے اور جن کے لیے اس کے پاؤں استعمال ہوئے، یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہونے کے ساتھ وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس روایت میں چند باتیں سمجھنے کی ہے، وضاحت طلب ہے۔ نمبر 1، حدیث پاک میں وضو کے پانی کے ساتھ گناہوں کے جسم سے نکل جانے اور دھل جانے کا تذکرہ ہے۔ حالانکہ گناہ میل کچیل اور ظاہری نجاست جیسی کوئی چیز نہیں ہے جو پانی کے ساتھ نکل جائے اور دھل جائے۔ حضرات محدثین نے اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا ہے کہ گناہوں کے نکل جانے کا مطلب صرف معافی اور بخشش ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ بندہ جو گناہ جس عضو سے کرتا ہے اس کا ظلماتی اثر اور اس کی نحوست پہلے اس عضو میں اور پھر اس شخص کے دل میں قائم ہو جاتی ہے۔ پھر جب اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے وہ بندہ سنن و آداب کے مطابق وضو کرتا ہے تو جس عضو سے اس نے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور گناہوں کے جو گندے اثرات اور جو ظلمتیں اس کے اعضاء اور اس کے قلب میں قائم ہو چکی ہوتی ہے، وضو کے پانی کے ساتھ وہ سب دھل جاتی ہے اور زائل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی اور مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اس حدیث پاک میں چہرے کے دھونے کے ساتھ صرف آنکھوں کے گناہوں کے دھل جانے اور نکل جانے کا ذکر ہے۔ حالانکہ چہرے میں آنکھوں کے علاوہ ناک بھی ہے، زبان بھی ہے، منہ بھی ہے اور بعض گناہوں کا تعلق انہی سے ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اعضائے وضو کا استیعاب نہیں فرمایا، بلکہ تمثیل مثال کے طور پر صرف آنکھوں اور ہاتھوں اور پاؤں کا ذکر فرما دیا ہے، جبکہ دوسری احادیث میں اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس میں کلی ناک کے پانی، زبان اور ناک کے گناہوں کے نکل جانے دھل جانے کا، اور اسی طرح کانوں کے مسح کے ساتھ کانوں کے گناہوں کے نکل جانے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اس لیے یہاں پر تفصیل نہیں ہے، اجمالی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی آداب اور سنن کی رعایت کے ساتھ وضو کرتا ہے تو وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، تمام اعضاء سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ نمبر 3، نیک اعمال کی یہ تاثیر ہے کہ وہ گناہوں کو مٹانے اور ان کے داغ دھبوں کو دھو ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید میں جیسے فرمایا گیا ہے
ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور احادیث میں بھی خاص اعمال حسنہ کا نام لے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے بیان فرمایا، فلاں نیک عمل گناہوں کو مٹا دیتا ہے، فلاں نیک عمل گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، فلاں نیک عمل گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور ان میں سے بعض حدیثوں میں حضور نے یہ تصریح بھی فرمائی ہے، ان نیک اعمال کی برکت سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر اہل حق، اہل سنت اس بات کے قائل ہے کہ اعمال حسنہ سے صرف چھوٹے گناہوں ہی کی معافی ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا بھی گیا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو تمہاری معمولی برائیاں اور غلطیاں ہم تم سے دور کر دیں گے۔ بہرحال حدیث پاک میں وضو کی برکت سے جن گناہوں کے نکل جانے دھل جانے کا ذکر ہے، ان سے مراد چھوٹے گناہ ہی ہیں۔ بڑے گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے، کیونکہ گناہوں کے زہر کا تریاق صرف توبہ ہے۔ توبہ ہی کے ذریعے سے گناہ کبیرہ دھلتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے معاف کر دے تو بات الگ ہے، لیکن ایک انسان کو اسی لیے وضو کے درمیان کی دعاؤں کو یاد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ دعاؤں کو پڑھے گا، وضو کے درمیان کی دعا کو، وضو سے پہلے کی دعا کو، وضو کے بعد کی، تو امید ہے کہ وہ انسان ان دعاؤں کے تذکرے کے ساتھ ساتھ جہاں اس کے اعضائے وضو سے گناہ دھل رہے ہوں وہاں وہ توبہ بھی کر لے۔ تو جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے سارے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں سنن و آداب کی رعایت کے ساتھ اچھی طریقے سے وضو کرنے پر کتنا بڑا اجر ہے کہ انسان کے ناخنوں کے نیچے سے تک گناہ نکل جائیں گے، پھر وہ کس طریقے سے پاک و صاف ہو کر اٹھے گا، اور جب وہ نماز پڑھے گا تو یقیناً اس کی نماز کے اندر وہ نور ہوگا، وہ حال ہوگا کہ وہ خود اس کو محسوس کرے گا۔ یعنی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ذکر کی ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی کی تعلیم و ہدایت کے مطابق باطنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے آداب سنن کی رعایت کے ساتھ اچھی طریقے سے وضو کرے گا تو اس سے صرف اعضائے وضو کی میل کچیل ناپاکی والی باطنی ناپاکی ہی دور نہیں ہوگی، بلکہ اس کی برکت سے اس کے سارے جسم کے گناہ کی ناپاکی بھی دھل جائے گی، اور وہ شخص ناپاکی سے پاک ہونے کے علاوہ گناہوں سے بھی پاک و صاف ہو کر کھڑا ہوگا۔ بہرحال جن سلیم الفطرت انسانوں کی روحانیت بہیمیت سے مغلوب نہیں ہوئی ہے، وہ ناپاکی کی حالت میں تو اپنے باطن میں وہ ایک گناہ ظلمت اور کدورت اور ایک طرح کی گندگی محسوس کرتے ہیں، اور شریعت اسلامیہ نے اسی کے ازالے کے لیے وضو کو مقرر کیا ہے۔ وضو کے لفظی معنی صفائی ستھرائی کے آتے ہیں۔ شریعت کی زبان میں چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پیر دھونے اور چوتھائی سر کے مسح کرنے کا نام وضو ہے۔ علامہ تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وضو کے کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت عطا فرمائی ہے کہ وضو سے گناہ دھلتے ہیں، تو یہ عجب نہیں ہے۔ انشراح اور نور جو وضو کے بعد ہر مومن کو محسوس ہوتا ہے، یہ اسی کا اثر ہے۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، جب آدمی غسل یا وضو کرتا ہے تو باطن میں ایک ایسا انشراح، شکفتگی پاتا ہے، ہلکا پن پاتا ہے جو پہلے نہیں تھا،
ایک دن ایسا کر لو کہ 5 نمازیں تازہ وضو کے ساتھ پڑھو، اور ایک دن ایسا کرو کہ ایک وضو سے بہت ساری نمازیں پڑھو۔ آپ خود اندازہ کریں گے، پہلے دن میں زیادہ انشراح، نور، شگفتگی پاؤ گے، اور دوسرے دن ایک قسم کی تنگی اور نور کی کمی محسوس کرو گے۔ اس لیے کہا ہے بزرگوں نے، علامہ مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ وضو کے اندر سنن و آداب کی رعایت نہ کرنا، زیادہ پانی کا استعمال کرنا، یہ گویا کہ وضو کی نماز کے خشوع و خضوع کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں وضو کے کرنے میں باتیں بھی ہو جاتی ہے، سنن کی رعایت نہیں ہوتی، وضو کثرت کے ساتھ پانی کثرت کے ساتھ پھینکا جاتا ہے، اسی لیے ہماری نمازوں میں وہ جان نہیں رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی طرح وضو کرنے کی کوشش کریں۔ ہم جتنا اچھا وضو کریں گے، جتنا شاندار ہم وضو کریں گے، نماز ہماری اتنی ہی جاندار ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا نصیب فرمائے۔ آج جو حدیث ہم نے پڑھی اور سنی ہے، اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔